اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ قمر آیت نمبر 41 وَلَقَدْ جَاءَ اور پہنچے آل فرعون فرعون والوں کے پاس النذر ڈر سنانے والے کذبوا بآیاتنا جھٹلایا انہوں نے ہماری نشانیوں کو کلھا سب کی سب کو فأخذناہم پھر ہم نے پکڑا ان کو اخذا پکڑنا عزیز مقتدر زبردست پکڑنے والے جیسا مقتدر قابو میں لے کر اور ہمارے ڈر سنانے والے فرعون والوں کے پاس بھی گئے تو انہوں نے ہماری سب نشانیوں کو جھٹلایا تو ہم نے ان کو پکڑا ایسا پکڑنا جیسے زبردست کسی کو پکڑتا ہے قابو میں لے کر اکفارکم کیا تم میں سے جو کافر ہیں خیر من اولئکم کیا وہ بہتر ہیں ان سب سے ام لکم براءۃ یا تمہارے لیے خلاصی لکھ دی گئی ہے معافی لکھ دی گئی ہے فی الزبر اوراق میں ورقوں میں ام یقولون کیا وہ کہتے ہیں نحن جمیع منتصر کہ ہم سب کا مجمع ہے بدلہ لینے والا سیہزم الجمع اب جلد ہی شکست کھائے گا یہ مجمع بھی وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ اور بھاگیں گے پیٹ پھیر کر بل الساعۃ بلکہ قیامت ہے موعدہم ان کے وعدے کا وقت والساعۃ اور قیامت ادھا بہت بڑی آفت ہے وامر اور بہت ہی کڑوی ہے صدق اللہ العظیم سورہ قمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی تھی جس زمن میں 5 اقوام کا تذکرہ کیا سب سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم اس کے بعد قوم عاد سمود قوم لوط اور آخر میں قوم فرعون کا واقعہ ذکر کیا یہ 5 ایسی اقوام تھی دنیا میں جو اپنے وقت کی قوی ترین اور تربیت یافتہ قومیں سمجھی جاتی تھیں جن کو کسی بھی قسم کی طاقت سے گھیرنا یا ان کو قابو میں لانا اس وقت کے اس دور کے لوگوں کے لیے کسی صورت ممکن نہیں تھا اور وہ طاقتیں وہ قوتیں جن کے نام سے اس وقت کی دنیا کانپتی تھی ان پر جب اللہ کے عذاب آئے تو کوئی ان عذاب سے ان کو بچا نہ سکا اور ایسی بڑی قوتیں طاقتیں اللہ کے عذاب سے مکھیوں اور مچھروں کی طرح مارے گئے اور اسی لیے اس نصیحت کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بار بار اس جملے کو دہرایا کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ میں نے قرآن کو نصیحت اور عبرت حاصل کرنے کے لیے بہت آسان کر دیا ہے اور اس میں بہت آسانی کے ساتھ وہ تمام واقعات ذکر کر دیے جو ہلاکت اور بربادی کا ذریعہ ہیں اس کے باوجود بھی بڑا بد نصیب اور محروم ہوگا وہ انسان جو اس واضح کتاب سے فائدہ نہ اٹھائے پھر اس کے بعد اکفارکم خیر من اولئکم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود لوگوں کو خطاب کیا گیا براہ راست کہ وہ لوگ جن کے قصے تمہیں سنائے گئے تم دولت میں طاقت میں تعداد میں شاید ان جتنے ہو زیادہ تو ان سے نہیں ہو سکتے کسی چیز میں بھی تو جب ان کو ہلاک کرنا اللہ کے لیے آسان تھا تو تمہیں ہلاک کرنے میں اسے کیا مشکل ہے تو پھر کیسے بے فکر ہو کر بیٹھ گئے ہو کیا جو تم میں کافر ہیں وہ ان لوگوں سے بہتر ہیں یا تمہارے لیے صحیفوں میں اوراق میں فراغت لکھ دی گئی ہے کہ تمہیں کسی قسم کی پکڑ نہیں ہوگی تمہارا حساب کتاب نہیں ہوگا تم پہ کوئی داروگیر نہیں ہوگی تم سے کوئی پوچھنے والا نہیں
یا تم ایسے کہتے ہو کہ نحن جمعین، ہمارا مجمع بہت ہی بڑا ہے، منتصر، اور ہم بدلہ لے سکتے ہیں. کیونکہ کسی انسان کو جب اپنے گروہ پر، اپنے جتھے پر یقین ہو تو کیا تمہارے لیے کچھ ایسا موجود ہے کہ کوئی ایسی طاقت ہے جو اللہ کے عذاب کو تم سے روک سکے، یا کوئی ایسا ہے کہ جو اللہ کے سامنے تمہیں غلبہ دلا سکے؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ خود ان کو اپنے غالب ہونے کے بجائے اپنے مغلوب ہونے کا یقین 100% تھا، لیکن دنیا دکھاوے کو کبھی اس چیز کا اقرار نہیں کی. تو کہا کہ ان قریب ان کی یہ جماعت جو ہے وہ سخت شکست کھائے گی اور پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے. اور یہ واقعات غزوہ بدر اور احزاب میں دیکھے گئے کہ کس طرح سے ان کو شکست ہوئی. زبور کی جمع ہے، ہر لکھی ہوئی کتاب کو کہتے ہیں، اور خاص طور سے اس کتاب کے ساتھ بھی یہ نام لگایا جاتا ہے جو حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی. تو یہ ان کے بے وقوفیوں کے جوابات ہیں کہ تم جو اطمینان سے بیٹھے ہو کہ ہمیں کوئی پکڑ نہیں سکتا، ہم سے کوئی حساب نہیں لے سکتا، ہمیں کوئی پوچھ نہیں سکتا، ایسا ہرگز نہیں ہے. یہ سب صرف تمہارے خیالات ہیں جو تمہارے اپنے ذہنوں کے بنائے ہوئے. جیسے مشرکین کا یہی دعویٰ اور یہی کہنا ہوتا تھا کہ ہمیں مرنا ہے تو مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا نہیں ہے، ہمارا حساب نہیں ہوگا، کتاب نہیں ہوگا. یہاں ان کی غلط فہمیوں کے ازالے کیے گئے اور کہا یہ مجمع جس پہ آج تمہیں فخر ہے، آج ناز ہے، کل کو یہ مجمع ہی تمہاری شکست کا باعث بنے گا. تو کیسے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دکھائے حالات کہ غزوہ بدر میں 69 افراد سے ہار گئے. غزوہ احزاب میں کیسی ذلت والی شکست ہوئی کہ پڑاؤ ڈال کے بیٹھے رہے اور بنا جنگ لڑے، بغیر جنگ لڑے اللہ نے ہواؤں کے ذریعے ان کے خیمے اکھاڑ دیے اور وہاں سے بھاگ گئے شکست کھا کر. تو یہ مجمع ان کو بچانے کا ذریعہ نہ بنے، ان کی شکست کا ہی ذریعہ بنے. اللہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں تو تمہیں اس قرآن کے واضح حکایتوں کے ذریعے سے ڈر سنایا جا رہا ہے کہ فحل میں مدکر، شاید تم میں سے کوئی اس کو سوچ لے، اس بات پہ خیال دوہرا لے کہ تمام وہ اقوام جن میں فرعون جیسا شخص بھی شامل تھا، اس کے پاس بھی لوگ ڈر سنانے کے لیے آئے، اور وہ جو خود کو رب کہا کرتا تھا اس کو بھی اس کے رب نہیں پکڑا. اور اللہ فرماتے ہیں ایسا پکڑا کہ اخذ عزیز مقتدر، جیسے کوئی بالکل کسی شخص پر غلبہ پانے والا، طاقت والا کسی کو پکڑ لے. اور ظاہر صاحب قدرت، اقتدار کا مالک وہ ایک اللہ ہی ہے. تو کہا جب ایک خدائی کے دعوے کرنے والے کو اللہ نے نہیں چھوڑا، تم لوگ کہاں بچ کے اللہ سے جا سکتے ہو؟ اور اللہ فرماتے ہیں دنیا میں جتنی منمانیاں کر سکتے ہو کر لو، بل الساعۃ موعدہم، تمہارے ساتھ ایک وعدہ مقرر کیا جا چکا ہے اور وہ وعدہ قیامت کا دن ہے. اور اللہ پھر فرما رہے ہیں کہ قیامت کے دن کو ہلکا مت سمجھنا، ایسے مت سمجھنا کہ وہ دن نہیں آئے گا، حساب نہیں ہوگا، کتاب نہیں ہوگا. حساب کتاب اور باقی سب چیزوں کو چھوڑ دو، قیامت بذات خود ادھا و امر، بہت بڑی آفت ہے. قیامت خود بہت بڑی آفت ہے، وہ امر، اور وہ بہت ہی کڑوی ہے، بہت ہی کڑوی ہے. ادھا کا معنی ہیبت ناک، اور امر کا مطلب کڑوا ہونا. ہر سخت اور تکلیف دہ چیز کو بھی مرن یا امر کہا جاتا ہے عربی زبان میں. اور قیامت ہولناک کیسے ہے، اس کی مثال ایک ہم اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں. جب بھی کسی انسان پر کوئی شدید قسم کی مصیبت آتی ہے، سخت قسم کی مصیبت آتی ہے، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ مجھ پر تو قیامت ہی ٹوٹ پڑی ہے، قیامت جیسے حالات ہو گئے، قیامت کا واقعہ تھا، قیامت کے حالات تھے. تو اللہ ہمیں ہماری زبان میں سمجھا رہے، جیسے اس وقت کے لوگوں کو انہی کی زبان میں سمجھایا کہ یہ قیامت ایسی ہی ہے
کہ بہت بڑی آفت ہے، جیسے تم بڑی آفتوں کو قیامت کہتے ہو تو یہ حقیقتاً بہت بڑی آفت ہے۔ پھر اس دن کسی انسان کے دعوے، پھر اس دن کسی انسان کی دولت، اقتدار، مال، اسباب کچھ اسے کام نہیں دے گا، اور طاقتیں، قوتیں ایک طاقتوں کے مالک اور عزتوں کے مالک کے لیے ہوں گی۔ اس دن کسی انسان کے لیے کچھ بھی نہیں ہوگا، نہ اقتدار، نہ فرمان شاہی، نہ کوئی دربار، نہ کوئی کرسیاں، نہ کوئی خادم۔ اس دن رب صرف ایک ہوگا، فیصلے صرف سنائے جائیں گے، دنیا صرف سننے والی ہوگی، بولنے کی اجازت نہیں، کہنے کی اجازت نہیں، عذر پیش کرنے کی گنجائش نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَالسَّاعَةُ، قیامت ادھا و امر، بہت بڑی آفت ہے، بہت بڑی آفت ہے، اور وہ بہت ہی کڑوی ہے۔ ایسے بھی نہیں کہ وقت طویل ہے لیکن گزارنا آسان ہے، وقت ہے بھی بہت کڑا اور ہے بھی بہت کڑوا۔ اللہ کریم ہم سب کی اس ہولناک اور سختی کے دن سے اپنے فضل و کرم کے ساتھ ہماری حفاظت فرمائے، اور ہمیں آسانیوں والے معاملے ہمارے لیے اللہ سبحانہ و تعالی بنا کے رکھے۔ اپنی ہر اس تکلیف سے جس کو اللہ خود اتنی ہیبت کے ساتھ بیان کرتے ہیں، اللہ ڈرنے سے پاک ہیں، وہ ڈر سنانے والے ہیں۔ تو کوئی چیز کتنی نقصان دہ ہے اس کو اتنا ہی کھول کے بیان کر دیا کہ جس چیز کو بیان کرنے کے لیے اس عظیم رب نے اتنے بڑے بڑے الفاظ استعمال کیے، یقیناً ان چیزوں کی ہولناکی بہت ہی خطرناک ہوگی۔ اللہ کریم ہمیں اپنے محض اپنے فضل و کرم کے سائے میں رکھیں اور ہماری حفاظت فرمائیں۔ اپنے اس پاک کلام کے ساتھ ہمارا یہ چھوٹا سا تعلق، مختصر سا تعلق اللہ طویل کر دیں، اور اللہ اپنے فضل و کرم کے ساتھ اس پاک کلام کے ساتھ ہمیں جوڑ کے رکھیں۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔